زما نوم امیر سهیل دی، مولوي حیدر سره مشغول یم او موجوده د جنوبي پنجاب چې کوم نظامي کمیسیون د هغې رکن یم. هلته د موږ تربیت وسللی درسونه راکول کېدل جهاد په باره چې هغې سره به جسماني تربیت، ګوریلا تربیت، له ایجنسو سره به په رابطې چې او هغه ایجنسو له طرفه به موږ مشرانو سره مالي کومک کېده. السلام علیکم. سیکنڈ اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. آج کچھ ایسی باتیں ہیں جو ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان کے ساتھ بہت ساری خوش نصیبیاں لگی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. پاکستان ہم چاہتا ہے اور پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. اور تمام تر صوبے وہ کسی بھی زبان میں بولنے والے ہیں وہاں پر موجود، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رگوں میں سرایت کر گئی ہیں، اور ہمارے خاص طور سے ان رگوں میں جو بہت ہی زیادہ ان پڑھ تھیں، جو بہت زیادہ معصوم تھی. اور اس کا سہرا جاتا ہے بھارت کے سر، یعنی کہ انڈیا. وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا جہاں پر ہمارے ان لوگوں کے دلوں میں زہر نہ بھر دے جو خاص طور سے تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آج کل ہمارا ایک پڑوسی اور ملک ہے، وہ ہے افغانستان. وہ بھی موجود ہے. بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ جو ہے اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اس نیکسس کی وجہ سے اس وقت پاکستان سب سے زیادہ پریشان ہے. پاکستان کی خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، پاکستان کے اگر 4 ہمسائے ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ اکثر پاکستان کے دشمن رہتے ہیں. ایران جو ہے وہ گزشتہ کئی عرصے تک پاکستان کے ساتھ ایسے معاملات اس نے رکھے کہ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. لیکن ہمارے جو دوسرا برادر اسلامی ملک ہے اس کا نام افغانستان ہے، جس سے ہماری بڑی توقع ہے. افغانستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں پاکستان میں پاکستانیوں نے دی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغانستان ہے. افغانستان کے اندر ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کو TTP کہا جاتا ہے، جو پاکستان سے آپریٹ ہوتی ہے. جس زمانے میں طالبان حکومت تھی تو پاکستان کے تعلقات طالبان حکومت سے بہت اچھے تھے، اور جب امریکہ اور نیٹو افغانستان سے گئے تو اس وقت امید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان جس طرح سے افغانستان میں طالبان کا ساتھ دیا، افغان طالبان کا، تو اس کے بدلے میں افغان طالبان گفٹ کے طور پر پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے گا. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. جہاں پر ہم نے دیکھا افغان طالبان جو ہیں وہ آئے، ان کی حکومت جو شرعی نظام نافذ کرنے کے نام پر آئی تھی، لیکن انہوں نے بالآخر بھارت سے گٹھ جوڑ کر لیا. بھارت جو کہ دیکھا جائے تو اسلام کا دشمن ملک ہے. ہم بھارتیوں کے خلاف نہیں، لیکن وہاں پر موجود BJP کی جو اسٹریٹجی اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے کشمیر سے لے کے پورے بھارت میں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو افغانستان کس منہ سے بھارت سے بات کرتا ہے اور بھارت سے دوستی جتاتا ہے؟ صرف کچھ پیسوں کے لیے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جو قربانیاں لی ہیں افغانستان کے لیے وہ کسی سے نہ ڈھکی چھپی ہیں، نہ ایسا کچھ ہے کہ افغانی خود نہیں جانتے. لیکن اس کے باوجود بھی افغان طالبان کا وتیرہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب افغان طالبان تو دیکھا جائے تو خود نہیں مانتے اس بات کو کہ ہم سپورٹ کریں، لیکن TTP کا افغانستان میں ہونا یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے. دوسری جانب جب پاکستان ڈائلاگ کرتا ہے افغانستان سے اور سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو TTP ہے اس کے تمام تر جو ممبران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس حوالے سے آج تک افغان حکومت نے کچھ نہیں کیا. صرف منہ زبانی کچھ باتیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا جس پر پاکستان تھوڑا مطمئن ہوتا. آج بھی TTP کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پاکستان میں انسرجنسی کریٹ کرتا ہے. یہی حال بھارت کا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ بھارت جو ہے وہ TTP BLA اور اس طرح کی تنظیموں کو پیسہ دیتا ہے، جس کی بنا پر بلوچستان سے لے کے KPK تک یہ معصوم لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو TTP ہے اس کا تعلق اگر دیکھا جائے تو ان کی میجورٹی جو ہے وہ مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر جب ہم فیکٹس اینڈ فگر دیکھتے ہیں تو KPK کے اندر جتنے دھماکے ہوئے ایک زمانے کے اندر پرویز مشرف کے دور سے لے کے 2000 تقریباً 14 اور 15 تک، جب آپریشن ضرب عض ہوا اس سے پہلے تک، تو اس میں میجورٹی جو مساجد جن پر اٹیک کیا گیا وہ دیوبند کی تھیں. تو ہم اس سے کیا سمجھیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، آپ کسی ایک فرقے کے نہیں، آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور یہ صرف دشمنی آپ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. کوئی ایسی آزادی کی جنگ نہیں ہے جو آپ لڑ رہے ہیں. یہ آپ کی بھول ہے. آپ صرف لوگوں کے دلوں میں مشکلات اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں.
اللہ کو سب نے منہ دکھانا ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں انہیں اللہ کو منہ دکھانا، اور خاص طور سے جب میدان حشر ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا. کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے کہ اگر جیسے میں پاکستانی ہوں، ہم نے کبھی بھی افغان جتنے بھی ہمارے افغان بھائی ہیں ان سے کبھی بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر جو افغانیوں کا بیہیویئر ہوتا ہے پاکستانیوں سے، اس سے اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. پاکستان نے 40 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو اس ملک میں پالا ہے. پاکستان کے اندر اگر ہیروئن آئی کلیشنکوف آئے تو ان کی وجہ سے آیا. پاکستان نے ان افغانیوں کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کیا دنیا میں کسی نے ان کو نہیں پوچھا. دنیا میں سب سے بڑی مائگریشن کہا جاتا ہے کہ یہی ہے جو 40 لاکھ کے قریب افغانی پاکستان میں آ کر بسے. پاکستان نے ان کو موسٹ ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ شاید ان کے اپنے بھی نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صلے میں کیا دیا. ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، 1 یا 2 روز قبل سیکورٹی فورسز نے ایک اور دہشت گرد کو جس کا تعلق TTP سے اس کو گرفتار کیا. اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز دیتا چلوں کہ اس کا نام جو ہے بتایا جاتا ہے عامر سہیل ہے. اسے عرف مولوی حیدر کہا جاتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ فتنہ الخوارج میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ شامل ہوا تھا، اور خوارج کو افغانستان اور دیگر غیر ملکی ایجنسیوں بشمول را سے اس کو جو ہے فنڈنگ کی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ را ایک مرتبہ، اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ را ایک مرتبہ پھر سامنے آئی، اب اس کو آپ جتلا نہیں سکتے. ساتھ ہی ساتھ اس نے جو اعتراف کیا اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو سرغنہ عامر سہیل ہے مولوی حیدر جس کو گرفتار کیا گیا ہے، دوران تفتیش یہ کہتا ہے کہ فتنہ الخوارج پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے شامل ہوا، اور پھر افغان صوبے پکتیکا میں فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی پشپناہی حاصل ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ افغانستان اور غیر ملکی ایجنسیوں بشمول را جو ہے وہ مالی معاملات ہمیں فراہم کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خارجی دہشت گرد کے انکشافات میں یہ بات واضح تھی کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے، اور ماہرین کے مطابق خارجی دہشت گرد کا طالبان رجیم اور بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کا اعتراف پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے. یہ وہ موقف ہے پاکستان کا جہاں پاکستان پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اب افغانستان میں جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے بالآخر انڈیا ہی پایا جاتا ہے. ایک تو انڈیا کو سکون نہیں، وہ 2 کوڑی کی فلمیں بنا کے پاکستان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور جب مارکے کا وقت آتا ہے تو مارکے حق میں پاکستان سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو چین نہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی اور بات کریں گے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو عامر سہیل ہے اس نے جو انکشافات کی، جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جو ہم نے ابھی چلائی بھی ہے، اس کے اندر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی معصوم لوگ تھے جو آج دہشت گرد بن گئے ہیں، ان کو جو سمجھایا جاتا ہے، ان کے جو برین واش کیا جاتا ہے، وہ اس سے برین واش ڈالروں کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو آج افغانستان اتنا گر سکتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا. جب ہم سمجھتے تھے طالبان آئے گا تو طالبان جو ہے افغانستان کے اندر امن و امان قائم کرے گا، جیسے ملا ابراہیم کے دور کے اندر تھا، جیسے احمد الظواہری کے دور کے اندر تھا، یا پھر جو اسامہ بن لادن ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو ایک بڑی اسٹریٹ لائن ہوا کرتی تھی طالبان کی کہ وہ پاکستان کا دوست تھا اور پاکستان ان کے لیے بہترین جگہ تھی. لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج اسی افواج کے اوپر آپ حملے کرتے ہیں جس افواج نے آپ کو شیلٹر دیا، اسی عوام کو آپ نشانہ بناتے ہیں جس عوام نے آپ کو اپنی محبت کے ساتھ رکھا. خاص طور مجھے جب وہ گراؤنڈ یاد آتے ہیں جو میچز پاکستان اور افغانستان کے ہوئے، جس بےہودگی کے ساتھ افغان تماشائی نے اپنی اوقات دکھائی، اس کے اوپر دل تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو پاکستان میں جہاں نظر آئے ان کو رخصت کیا جائے. لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ان کو باقاعدہ باعزت طریقے سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک جائیں. اور یہ اپنے ملک جا رہے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کر دی ہے. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 3 ایسے جو ہمارے ساتھ جو ممالک جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے برادر بھی ہیں، جن میں ایران اور افغانستان. ایران تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جب پاکستان نے جتنی ایفرٹ کی، ایران کو شاید اب احساس ہوگا کہ بھارت سے بڑا دوست پاکستان کا ایران ہے، اور جس طرح سے بھارت نے پیٹھ میں چھڑا گھوپا وہ سب کے سامنے. اور پھر تیسرا رہ گیا بھارت. تو بھارت کے بارے میں کیا کہیے؟ را جو ہے وہ صرف فلموں کی حد تک تو پاکستان کے خلاف جیت جاتی ہے. ان کا 1-2 کوڑی کا ہیرو پاکستان میں آتا ہے اور وہ سب کچھ ایک دم سے سب کچھ لپیٹ کے چلا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر تو طالبان سے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان سے بڑی درخواست ہے کہ جب پاکستان بات کرے اپنے ہم کی تو اس کو مدبوض خاطر رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کم از کم آپ اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے خاص طور سے ہمارے احسانوں کو یاد کریں. یہ احسان ورڈ اچھا نہیں ہوتا بھائیوں کے لیے، لیکن آج کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے احسانوں کو یاد رکھیں. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو کھلایا اور پلایا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے یہاں پر دہشت گردی کی، آپ نے یہاں پر ہیروئن اسمگل کی، آپ نے یہاں پر بتہ خوری کی، آپ نے یہاں پر قتل و غارت کی، اور اس کے باوجود بھی آج ہم آپ کو
یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے رہیں. تو ناظرین امید ہے آپ کو میری یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی, اور آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں, اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.